بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ التین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ سورۃ التین مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے اور اس میں 8 آیات ہیں۔ اس کا موضوع اور مضمون یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس صورت میں جلیل القدر انبیاء کی بعثت کا جو مقام ہے اس کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا گیا ہے، اور اس انسان کے بہتری کا ذکر جو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، اس کو قرآن میں دوسرے طریقے سے بیان فرمایا ہے دوسری جگہ پہ، جیسے کہ بہت سارے مقامات پہ یہ آتا ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاعراف میں، ہجر میں، نمل میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا اور فرشتوں کو اس کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تو یہاں انسان کی یہاں بھی بہتری جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسری جگہ پہ یہ فرماتے ہیں جیسے الاحزاب میں کہ انسان کو اس امانت الہی کا حامل بنایا جسے اٹھانے کی طاقت زمین اور آسمان اور پہاڑوں میں نہیں تھی، یعنی انسان جو اتنا بہترین مخلوق ہے۔ پھر دوسری جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کہیں پہ کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے ہیں، لیکن یہاں اس صورت میں خاص طور پر انبیاء کے مقامت ظہور کی قسم کھا کر یہ فرمانا کہ انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا گیا ہے، یہ معنی رکھتا ہے کہ انسان کو اتنی بہتر ساخت عطا کی گئی ہے کہ اس کے اندر نبوت جیسے بلند ترین منصب کو جو ہے وہ دیا گیا اور دینے کے وہ لائق ہے، یعنی منصب کے حامل لوگ اس میں پیدا ہوئے ہیں، جس سے اونچا منصب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی مخلوق کو نہیں دیا، یعنی کسی دوسری مخلوق کو اتنا اونچا منصب جو ہے وہ نہیں نصیب ہوا۔ انسان کو ہی یہ نبوت کی جو ہے نعمت جو ہے وہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی اور انہیں دی۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس صورت میں کہ انسان کی 2 قسم بتائی، ایک بہترین ساخت پر پیدا ہونے کے باوجود برائی میں ملوث ہوا، اور دوسرا بہترین ساخت پر اپنے آپ کو قائم رکھنے والا۔ تو ان دونوں کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں قسم کے انسانوں کی بات فرما کر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اچھائی اور برائی کی جو بات بتائی گئی کہ اگر برا انسان ہو اور وہ جو ہے اگر اس کو سزا نہ ملے، اور اچھا انسان ہے اور اس کو کوئی جزا نہ ملے، تو یہ اللہ کی جو ہے وہ انصاف تو اس میں نہیں ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اس لیے انسان کے فطرت اور انسان کی عقل اور جو ہے یہ جو ہے تقاضا کرتی ہے کہ جو شخص بھی حاکم ہوگا وہ انصاف تو ضرور کرے گا۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو حاکموں کا حاکم ہے وہ انسانوں پر جو ہے انصاف نہ کرے، عدل نہ کرے؟ تو اس لیے دنیا میں جو اچھا کرے گا اس کو اچھا اور برا کرے گا اس کو برا، یہ تو لازم ہے، یعنی آخرت کا پھر یہاں یقین دلانا مقصد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس صورت میں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔
والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ انجیر کا درخت بھی اس سے مانا ہے اور پھل بھی۔ یہ ایک خوش ذائقہ یعنی کہ مزیدار اور بہت ہی فیمس فروٹ ہے یہ، جس میں غذائیت بہت ہوتی ہے اور بہت سی بیماریوں کا علاج بھی اس میں ہے۔ زیتون ایک درخت ہے جس کا زیتون کا پھل بھی استعمال کیا جاتا ہے، زیتون کا تیل بھی نکالا جاتا ہے اور تیل کو زیت کہا جاتا ہے۔ وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی۔ طور سینا جو ہے وہ ایک بلند پہاڑ ہے۔ طور جو ہے وہ مصر سے مدین یا مدین سے مصر جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے، یعنی جب مدین اور مصر کے بیچ میں یہ جگہ ہے، آنا جانا ہوتا ہے تو بیچ میں یہ جگہ پڑتی ہے، اور اسی پہاڑ کی ایک چوٹی کا نام جو ہے وہ طور ہے، اور اسی پہاڑ کے دامن وادی کا نام طوہ ہے، جسے قرآن میں وادی مقدس کے نام سے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اسی مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی تھی، اور 2 دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس پرامن شہر یعنی مکہ کی۔ تو بلد الامین سے کیا مراد ہے؟ مکہ شہر، مکہ معظمہ، جہاں جب طوفان نوح آیا تھا، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو طوفان آیا تھا، تو اس طوفان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ساری زندگی وہیں رہے، اور جہاں اور اسی مقام پر افضل انبیاء جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، پیدا ہوئے۔ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی عطا کی گئی، اور نبوت کے بعد بھی 13 سال کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شہر مکہ میں یعنی بلد الامین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ اسی مقام کے لیے جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اس شہر کو محترم اور امن والا بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ عرب میں بھی ہر جگہ اس وقت جب مار کاٹ، قتل غارت اس طرح کی حالت تھی چاروں طرف، اس وقت بھی یہ جگہ مکہ جو ہے وہ امن والا تھا، اور مکہ کی حرمت اور اس کی جو امن ہے اس شہر کا وہ آج بھی قائم ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ سے وہاں قائم رہے گا۔ تو ان 3 آیتوں میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یعنی جو قسم کھائی ہے وہ کس چیز کی؟ پہلے تو انجیر اور زیتون کی، دوسری جو قسم کھائی ہے وہ طور سینین کی، اور تیسرا جو قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھایا ہے وہ ہے شہر مکہ جو امن والا، یعنی امن والے شہر مکہ کی۔ تو معنی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے جو ظاہری نظر آ رہا ہے انجیر اور زیتون، تو انجیر اور زیتون کا خود میں جو ہے بہت اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر اتنی غذائیت رکھی ہے، اتنے فائدے رکھے ہیں کہ جیسے انجیر ہے، اگر انجیر کو کوئی شخص اپنے ڈیلی لائف میں اس کا استعمال کرے تو اگر اس کو کانسٹیپیشن، پائلز، گاؤٹس وغیرہ کا پرابلم ہے، یا بلڈ جو تھک ہو جاتا ہے اس کا پرابلم ہے، تو وہ انشاءاللہ اس کے استعمال سے جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ اور جس کو یہ پرابلم نہیں ہے وہ استعمال کرتا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو یہ پرابلم نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں اتنا فائدہ رکھا ہے، اور غذائیت کے طور پہ بھی اس کو، یہ فائبرس فروٹ ہے، ایکچولی فائبرس ہے، تو فائبرس فوڈ جو ہے تو وہ تو بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس کا جو استعمال جو ہے وہ دوا بنانے میں کیا جاتا ہے۔ زیتون کا تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، اس کا تو اس قدر فائدہ ہے کہ اس میں جو ہے
اس کو غذا کے طور پہ انسان لے تو پھر بہت ساری بیماریوں سے بچے گا، اور اگر بیماریاں ہیں تو اس کا جو ہے وہ اس میں سولوشن اس کو ملے گا۔ اب جیسے دل کی بیماری ہے یا دل کا بلاکیج ہے، اس کو یہ کھول دیتا ہے، استھما ہے یا انفلیمیشن ہے، بی پی کا جو آج کل کامن ہو گیا ہے، ہر لوگوں کو بی پی کا پرابلم ہوتا ہے اس میں، تو یہ چیزیں جو ہے، کولیسٹرول کا پرابلم ہے تو کولیسٹرول کے لیے تو اس کا استعمال جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور بہت فائدہ مند ہے اور بہت ضروری بھی ہے کہ جس کو میسر ہے تو اس کو اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور زیتون جو ہے وہ گرم نہیں ہوتا ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیتون گرم ہے، زیتون گرم نہیں ہوتا ہے، تو اس کا استعمال کسی بھی ایج میں انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے، یعنی کسی بھی ایج کے انسان جو ہے اس کو اگر یوز کرے تو کوئی اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ کولیسٹرول لیول کے لیے بھی اس کو کنٹرول کرتا ہے تو بہت اچھا ہے یہ۔ تو اس طرح سے بہت سارے فائدے اس میں بذات خود ہے۔ اور زیتون کا تو تیل بھی ہم استعمال کریں تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس کو کھاؤ اور لگاؤ، تو تیل کا بھی استعمال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ایک غذا کے طور پہ ایک سالن کے فارم میں اس کو یوز کرتے تھے زیتون کو، اور اس کا تیل جو ہے وہ مساج کے لیے بھی اور کھانے کے لیے بھی استعمال کیا جائے تو دونوں ہی حالت میں یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو چونکہ آگے کی 2 آیات میں طور سینین اور شہر مکہ، یعنی یہ 2 جگہ ہے، ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام طور سینا پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، وہاں ان کو کتاب ملی تھی، صحیفے ملے تھے، اور دوسرا شہر مکہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو نبوت ملی۔ تو اس لحاظ سے مفسرین نے زیتون اور تین کا بھی اسے جو مراد لیا ہے وہ لیا ہے کہ وہ علاقہ جہاں اس کی پیداوار ہے، اور وہ پیداوار کہاں ہے، وہ علاقہ کون سا ہے، بیت المقدس ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن کر آئے تھے۔ تو اس طرح سے 3 مقام کو مراد لیا ہے مفسرین نے۔ پہلا مقام کون سا ہو گیا، انجیر اور زیتون، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن کر آئے تھے، زیتون اور انجیر کی جہاں پیداوار ہوتی ہے بیت المقدس مراد لیا ہے، اور دوسرا طور سینین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کی جگہ لی گئی ہے، اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو جہاں نبوت ملی اور بعثت ہوئی۔ تو اس طرح سے 3 قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں کھائی ہے، 3 جگہوں کی قسم کھائی ہے۔ اب ان 3 جگہوں کی قسم کھائی ہے تو قسم کھانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کس کی کھائی ہے، اولو العزم انبیاء کی مساکن کی، مسکن جہاں ان کے رہنے کی جگہ کی قسم کھائی، اور پھر یہ بات بتائی کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ یہ اولو العزم پیغمبر 5 ہی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں 25 کے قریب پیغمبروں کا ذکر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے قرآن میں۔ ویسے تو بہت سارے پیغمبر اور نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجے، لیکن 25 کا ذکر قرآن میں ہے، اس میں سے 5 اولو العزم انبیاء ہیں، جیسے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 5 جو ہیں اولو العزم انبیاء ہیں۔ انہی کی یہ اولو العزم انبیاء کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو میں نے بہترین ساخت پر پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 4 میں فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ احسن تقویم یعنی بہترین ساخت پر پیدا کیے جانے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو وہ اعلیٰ درجے کا جسم عطا کیا جو کسی دوسرے جاندار مخلوق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ اتنی آسانی اور اتنے یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قدر
جو ہے انسان کے جسامت کی سیٹنگ کی ہے کہ وہ کسی بھی جاندار مخلوق کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کی ہے. بہترین جو ہے جسامت انسان کی ہے، شکل و صورت اور ہر جگہ ہاتھ پیر آنکھ ناک کہاں کیا ہونا چاہیے اور کتنی آسانی اور خوبصورتی سے دی ہے، وہ کسی بھی مخلوق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے. اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو فکر و فہم دیا، علم دیا، عقل دیا، اور اتنی یعنی کہ یہ بلند اور درجے کا جو قابلیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی جو کسی دوسرے مخلوق کو نہیں دیا ہے. چونکہ انسان کے اس فضل اور کمال کا سب سے زیادہ جو نمونہ ہے وہ نمونہ کہاں سے ملتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام میں دیکھنے کو ملتا ہے. وہ کسی مخلوق کے لیے اس سے اونچا کوئی مرتبہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسے نبوت عطا فرما دے، یعنی نبوت کے لیے کسی کو چن لے. اس سے زیادہ بلند مرتبہ کا اور کیا، بلند مرتبے والی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو انسانوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے مطلب انسانوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو چنا نبوت کے لیے، اور کسی دوسری مخلوق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں چنا. اس لیے کہ انسان کے، اسی لیے یہ انسان کے احسن تقویم ہونے پر یہ گواہی ہے، یہ شہادت ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی جگہوں کی قسم کھائی ہے یہاں جہاں ان پیغمبروں سے جو ہے وہ نسبت ہے، یعنی جڑا ہوا ہے وہ جگہ، اس جگہ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اب شام اور فلسطین کی بیت المقدس کی جو بات ہو رہی ہے ہوئی، وہ علاقہ تو ایسا علاقہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بکثرت انبیاء جو ہیں وہ مبعوث ہوتے گئے، یعنی کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، پے در پے وہاں جو ہے وہ پیغمبر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا. تو نبی آتے رہے وہاں. کوہ طور کی جو بات ہے تو کوہ طور جو ہے وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی. اور رہی بات جب تیسری جگہ مکہ معظمہ کی، تو اس کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے اس کی نیو پڑی دوبارہ، اور عرب کا مقدس ترین مرکز شہر بنا. تو ابراہیم علیہ السلام نے ہی دعا کی تھی کہ رب اجعل ھذا بلدن آمنا، اے میرے رب اس شہر کو پرامن شہر بنا. اور اسی دعا کی برکت یہ تھی کہ عرب میں جب ہر طرف بدامنی تھا، لوٹ مار تھا، لوگ چین سکون سے نہیں رہ پاتے تھے، سفر نہیں کر سکتے تھے، اس وقت بھی یہ شہر مکہ امن میں تھا، اور آج تک ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ تک ہمیشہ رہے گا. تو بس یہاں مقصد یہ ہے کہ بتانا کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی بہترین ساخت پر بنایا کہ اس میں نبوت جیسی عظیم جو ہے وہ نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بخشی، اس کے لیے چنا، اور اس کے لیے انسان کو ہی چنا، دوسرے کسی مخلوق کو نبوت نہیں دی گئی. اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو پھیر دیتے ہیں، الٹا کر دیتے ہیں، سب نیچوں میں سے نیچ کر دیتے ہیں اس کو. اب اس میں مفسرین نے اس کا 2-3 معنی لیا ہے. پہلا معنی یہ لیا ہے کہ جس طرح سے انسان جو ہے وہ بہترین ساخت پر پیدا ہوتا ہے، اسے قوت، طاقت، علم، عقل، سمجھ سب کچھ رہتا ہے، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے بڑھتی ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے بڑھاپے کا، ارذل العمر اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ ایک بڑھاپے کا ایسا وقت آ جاتا ہے، ایسی حالت اس کی طرف وہ پھیر دیا جاتا ہے انسان، جس میں وہ کچھ سوچنے سمجھنے اور کام کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے. دوسرا معنی یہ لیا ہے مفسرین نے کہ اس کو اسفل سافلین یعنی جہنم کے نچلے درجے میں ڈال دیتے ہیں، اس کو نچلے درجے میں اس کو ڈال دیتے ہیں. اب یہاں اس صورت میں یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ بہترین ساخت پر پیدا
کیے جانے کے بعد جب انسان اپنے جسم، اپنے ذہن، اپنی طاقت اور اپنی جو صلاحیت، اپنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نعمت دی، اس کو برائی کے راستے میں جب انسان استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے برائی ہی کی توفیق دیتا ہے، اور گراتے گراتے جو برائی کی طرف جاتا ہے، برائی کو پسند کرتا ہے اور برائی میں ملوث ہو جاتا ہے، اور کسی طرح سے پھر اچھائی کو، نیکی کو، توحید کو پسند نہیں کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے گرا دیتے ہیں، اور گراوٹ کی انتہا تک وہ پہنچ جاتا ہے کہ کوئی مخلوق جو ہے اس سے زیادہ گرا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا احسن تقویم میں، اور پھر جب وہ ان چیزوں کا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا عقل اور سمجھ اور جسامت اور قوت اور ان صلاحیتوں کا استعمال جو ہے وہ صحیح نہیں کرتا ہے، تو پھر وہی انسان جو ہے وہ اس قدر گر جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے، یعنی وہ نہیں کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف لے رہے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں کہ پھر کوئی دوسری مخلوق جو ہے اتنی گری ہوئی اور اتنی نیچی حرکت کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان جو ہے اپنے معاشرے میں، اپنے آس پاس اس کو دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے۔ ہر انسان 2 منٹ کے لیے بیٹھ کے سوچے تو ہر انسان کو یہ حقیقت جو ہے ایک دم سے سامنے نظر آئے گی۔ جیسے انسانوں میں کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو شرک و بدعت ہے، انسان کے اندر ہی حرص ہے، طمع ہے، خود غرضی ہے، شہوت پرستی ہے، نشہ کی بیماری ہے، اور بھی بہت ساری غلاظت اس کے انسانوں کے اندر ہے، غیظ و غضب یعنی غصے کی بات ہے۔ تو یہ ساری خصلتیں جو ہے انسان میں بھر جاتی ہے، جب اس میں انسان ڈوب جاتا ہے، اخلاقی حیثیت سے جب انسان اتنا گر جاتا ہے۔ اور اس کی مثال جو دی گئی ہے، مثال اس طرح سے ہے، ایک بات کو اگر لے انسان کہ ایک قوم جب دوسری قوم کی دشمن بنتی ہے، دشمنی میں اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ درندہ یعنی جانور بھی جو ہے، تمام جو ہے جانور میں کوئی ایسا درندہ نہیں ملے گا جو انسان کے جیسا کرتا ہو، یعنی اس کا جو اخلاق ویسا ہو جائے۔ جیسے درندہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی غذا کے لیے یعنی اپنے کھانے کے لیے ہی جانور کا شکار کرتا ہے، اور جانوروں کا جو قتل کرتا ہے وہ عام نہیں کرتا، یعنی کہ سبھی کو نہیں مارتا، اس کو جو کھانا ہے اسی کو کرتا ہے۔ مگر انسان کیا کرتا ہے، خود اپنے ہی جیسے انسان کا قتل عام کرتا ہے۔ آج پوری دنیا میں یہ چیز ہو رہی ہے۔ اور درندہ کیا کرتا ہے، صرف اپنے پنجے سے، اپنے دانت سے کام لیتا ہے۔ لیکن انسان کیا کر رہا ہے، انسان کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احسن تقویم پر پیدا کیا، وہ انسان اپنی عقل کو کہاں استعمال کر رہا ہے، اپنی عقل سے، اپنے علم سے کیا کیا چیزیں ایجاد کر رہا ہے۔ بندوق ہے تو توپ ہے، تو اتنی ساری چیزیں، جہاز ہے، ایٹم بم ہے، اور ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ایجاد ہو گئی ہے۔ اور یہ ایجاد کرنے، یہ جو ہتھیار ایجاد کرتا ہے انسان، کس لیے؟ تاکہ ان سے پوری ایک کسی انسان کو نہیں بگاڑ رہا ہے وہ اس سے، بلکہ پوری کی پوری بستی، پورے کا پورا شہر، پورے کے پورے جو ہے علاقے کو وہ ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ درندہ تو صرف زخمی کرتا ہے یا ہلاک کر دیتا ہے، مگر انسان کیا کر رہا ہے، اپنے جیسے انسانوں کو اذیت دینے کے لیے بھی دردناک طریقہ اختیار کرتا ہے، جس کا تصور انسان سے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جانور سے بھی ایسا تصور نہیں کیا جاتا ہے، اور جانور کے دماغ میں بھی یہ ساری بات نہیں آ سکتی جو آج انسان کر رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ چیز فرما دی پہلے ہی۔ پھر یہ جو دشمنی انسان کرتا ہے بدلہ لینے کے لیے، کیا کرتا ہے، وہ اتنا گر جاتا ہے کہ آج جو معاشرے میں ہو رہا ہے کہ عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے، عورتوں کے ساتھ یعنی بچیوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، انسان ہی یہ ساری چیزیں کر رہا ہے۔ اس کے گھر میں خود اپنی ماں، بہن، بیوی رہتی ہے، لیکن
اس کو عورتوں کا کوئی اس کو پرواہ نہیں ہے، اور اس طرح سے خرابی میں یعنی کہ اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیز کیا ہے؟ جانوروں میں بھی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ بچوں کے سامنے ہی ماں باپ کا قتل ہو رہا ہے، انسانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، زندہ دفن کیا جا رہا ہے۔ یعنی دنیا میں وحشی سے وحشی جانوروں کی بھی کوئی قسم ایسی نہیں ہے جو انسان کی اس وحشت کا کسی درجے میں بھی مقابلہ کر سکتا ہو۔ دوسری صفت کی طرف دیکھا جائے تو انسان اس میں بھی کس قدر گر جاتا ہے، اپنا مقام گرا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مقام اس کو بخشا اس کا استعمال غلط کر کے، یعنی وہ عقل اور سمجھ اور وہ فہم اور وہ فکر اور وہ جسامت کا استعمال جو ہے وہ غلط کر کے کہ اتنا گر جاتا ہے کہ انسان اللہ کی وحدانیت کو بھول جاتا ہے، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور شرک میں مبتلا ہونے کے بعد انسان اس مردے کی بھی پوجا کرنے لگتا ہے جس مردے کو وہ دیکھتا ہے کہ جب اس کی موت ہوئی تو وہ اب کسی بھی قابل نہ رہا۔ پھر بھی یہ دیکھنے اور جاننے کے باوجود بھی اب اس کی پرستش لوگ کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس سے التجائیں کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اور پھر اتنا گر جاتے ہیں کہ جو لوگ کفر پہ ہیں، کفر پہ جو لوگ ہیں وہ اس قدر گرے ہوئے ہوتے ہیں کہ درختوں اور جانوروں اور پتھروں کو تو پوجتے ہی پوجتے ہیں۔ گراوٹ کی انتہا ان کی یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کے جنسی اعضاء جو ہیں اس کی بھی وہ پوجا کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ انسان کی پستی میں گرنے کی بات ہے کہ اس سے زیادہ گرا ہوا جو ہے، نیچلے سے نیچلے درجے میں چلے جانے کی جو بات یہاں ہو رہی ہے، اسفل سافلین، تو اس سے نیچے گرا ہوا تو ایک جانور بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو انسان اتنا گر جاتا ہے۔ یہی ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے انسان کے گرنے کی جو کیفیت ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی سبھی لوگ نہیں گرے ہوئے ہوتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے باقی سب گرے ہوئے ہوتے ہیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، تو فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تو ان کے لیے تو ایسا اجر ہے جو کبھی نہیں ختم ہونے والا ہے۔ اب یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کا معنی مفسرین نے جو لیا تھا کہ بڑھاپے سے جن جو مراد تھا اسفل سافلین سے کہ بڑھاپے کی کیفیت کو پہنچ جاتے ہیں، تو انسان اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھتا ہے، اسفل سافلین میں جو بتایا تھا پہلا معنی اس کا۔ تو یہاں اس آیت کا مطلب یہ لیا گیا کہ مگر جو لوگ جوانی میں اپنی تندرستی کی حالت میں اپنے عقل اور شعور جب اس کو تھا تب وہ ایمان لایا تھا اور نیک عمل کیا تھا، تو ایسا کرتے رہنے کی وجہ سے اس کے بڑھاپے کی اس حالت میں بھی وہی نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی اور انہی کے مطابق وہ اجر پائے گا۔ یعنی بڑھاپے کی حالت جب اس کو پہنچے گی، جب اس کے اعضاء میں جو ہے کمزوری آ جائے گی، اس کے عقل میں جب کمزوری آئے گی، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اس کو نیکیاں وہ دیتے رہیں گے۔ جو نیکیوں کا کام وہ جوانی میں اور اپنے تندرستی کی حالت میں ایمان لا کر کے نیک عمل کرتا رہا تو وہ اس کو ملتا رہے گا، یعنی کہ وہ مرتے دم تک جو ہے وہ نیک عمل کرے گا، اس کو نیک عمل کا اجر ملے گا۔ یعنی ان کے اجر میں اس بنا پر کوئی کمی نہیں کی جائے گی کہ عمر کے اس دور میں ان سے وہ نیکیاں نہیں ہو پا رہی ہیں۔ تو یہ مطلب لیا ہے۔ اچھا، دوسرا اسفل سافلین کی طرف پھیرے جانے کا مطلب لیا گیا تھا کہ جہنم کے نیچلے درجے میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے لوگ اس سے بچے رہ جائیں گے، ان کو نہیں پھینکا جائے گا، وہ وہاں نہیں جائیں گے۔
اور اب جو تیسرا ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ انسان اپنے عقل و سمجھ، اپنے علم، اپنی جسامت کا غلط اختیار کر کے نیچے سے نیچ ہو جاتا ہے، تو اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح انسان معاشرے میں عام دیکھا جاتا ہے، یہ لوگ ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ اخلاقی پستی میں گرنے والے لوگ گرتے گرتے کس طرح سے نیچے نیچے ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے ہر زمانے میں ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور آخرت اور رسالت پر، یعنی اللہ پہ ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، اور جنہوں نے اپنی زندگی میں ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیا، یعنی عمل صالح کیا، تو ان کی جو زندگی ہے پستی میں گرنے سے بچ گئی اور اسی احسن تقویم پر قائم رہی جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تھا۔ اس لیے وہ اجر ان کو کیسا ملا؟ غیر ممنون اجر ملا، یعنی اس کے مستحق ہوئے، کبھی نہیں ختم ہونے والا اجر ملا ان کو، یعنی ایسے اجر جو کبھی نہیں ختم ہوئے، ختم نہیں ہوگا اور نہ اس کا سلسلہ کبھی ٹوٹے گا۔ اور یہ چیزیں پتہ چلتی ہے جب انسان اپنے زمانے میں، اپنے دور میں اللہ پہ ایمان لایا، اپنے آخرت پہ ایمان لایا، نبیوں پر جو ہے وہ ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا لیا عذاب سے۔ اور پھر عذاب کن پر آیا؟ جو لوگ ایمان نہیں لے کے آئے اور جو لوگ عمل صالح نہیں کیے، ان کے عقائد کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، اور جو ہے وہ لوگ بچا لیے گئے جو احسن تقویم پر، جن کو کہا جا رہا ہے کہ وہ باقی رہیں، یعنی ان لوگوں کو بچا لیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے جو صفت رکھی اس کا حق انہوں نے ادا کیا، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، اور انہی لوگوں کے لیے جو ہے وہ آخرت میں بھی نجات ہے جو کبھی نہیں ختم ہوگا، جو کبھی نہیں ختم ہوگا۔ تو یہ چیزیں یہاں بتائی گئی ہے کہ دونوں طرح کے لوگ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسفل سافلین میں ان لوگوں کو ڈالنے کی بات کی جو اللہ کی بخشی ہوئی نعمت کا غلط استعمال کرتے ہیں، صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں ان کے لیے، اور جو لوگ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مطابق جو ہے ایمان لا کر کے عمل صالح کرتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ نہیں ختم ہونے والا اجر ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین، یعنی یہاں اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک طرح سے ایک سوال کر رہے ہیں کہ انسان اس کے بعد کیا چیز ہے جو تم کو جزا اور سزا کو جھٹلانے، یعنی آخرت کو جھٹلانے پر جو ہے تم کو آمادہ کرتی ہے؟ آخر ایسی کیا چیز ہے؟ دونوں صورتوں میں تم یہ دیکھ رہے ہو، تم کو نظر آ رہا ہے کہ بہترین ساخت پر جو انسان کو پیدا کیا گیا، اس میں سے ایک گروہ کیا ہے جو اخلاقی پستی میں گرتے گرتے ایک دم سے نیچے گرتے گرتے نیچے سے نیچا ہوتا چلا گیا، اور اس کی مثال بتا دی گئی، اور اس کا کیا حشر ہوگا وہ بتایا گیا۔ اور اگر ایک دوسرا گروہ ہے جو ایمان اور عمل صالح اختیار کر کے اس گراوٹ سے بچ جاتا ہے، اس پستی سے بچ جاتا ہے، تو اسی حالت پہ قائم رہتا ہے جو بہترین ساخت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی پیدائش کی۔ تو یہاں اس کے بعد، یہ جاننے کے بعد جزا اور سزا کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ کیا عقل یہ کہتی ہے کہ انسان جو ہے دونوں قسم کے انسانوں کا انجام ایک جیسا ہوگا؟
جو صحیح کام کر رہے ہیں ان کا بھی انجام اور غلط کام کر رہے ہیں ان کا بھی انجام ایک جیسا ہوگا؟ کیا عقل یہ ماننے کے لیے تیار ہے؟ کیا انصاف یہی چاہتا ہے؟ ایک انسان اگر اپنے طور پہ دیکھے تو کیا یہ چاہے گا کہ ایک غلط کام کرنے والا ہے، ایک صحیح کام کرنے والا ہے، تو کیا انسان جو ہے وہ اس کو کوئی سزا نہ دے گا؟ دونوں برابر ہوں گے، دونوں کی برابر عزت ہوگی، دونوں کو برابر سب ساری چیز جو ہے وہ دے، انسان خود جو ہے وہ دے گا؟ نہیں دے گا۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کیسے انسان یہ توقع رکھتا ہے کہ انسان کے ہاں، اللہ کے ہاں بھی کوئی جزا اور سزا نہیں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا۔ کیسے یہ انسان جو ہے تصور کرتا ہے؟ تو انسان برائی کرے گا تو انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ برائی کرے گا تو اس کو اسفل سافلین میں، گرنے والوں میں اس کو ڈالا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی، اس سے کیسے وہ بچ جائے گا؟ اور جو لوگ پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں اور جو لوگ نیک عمل کر رہے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کا کام کر رہے ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے ہی راستے پر چل رہے ہیں، جو قرآن کو فالو کر رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں، تو ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا؟ ان کی محنت، ان کے صبر اور ان کی کوشش کا ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا؟ تو پھر یہ کیا ہوا؟ یہی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ پر بھی فرماتے ہیں کہ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا ہم جو فرمانبردار ہیں ان کو مجرموں کی طرح کر دیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں سورہ قلم میں یہ فرماتے ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیا برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے؟ دونوں کی زندگی اور موت ایک جیسی ہوگی۔ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ الجاثیہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یعنی جب دنیا کے چھوٹے چھوٹے حاکموں سے انسان جو ہے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ انصاف کرے، وہ غلطیوں پر سزا دے، مجرم کو پکڑے، ہاں اچھا کرنے والے اور نیک عمل کرنے والے، یعنی اچھائی کا بدلہ جو ہے وہ اچھا ملے، اس کو ترقی ملے، تو یہ ساری چیز جب انسان انسانوں سے چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کیا خیال رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا نہیں کریں گے؟ جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو سارے حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ اگر انسان جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سارے حاکموں سے بڑا حاکم مانتا ہے تو اس کے بارے میں یہ خیال اور یہ توقع کیسے رکھ سکتا ہے کہ وہ انصاف نہیں کرے گا؟ اس سے کیسے یہ توقع رکھ سکتا ہے کہ برے اور بھلے جو ہیں وہ سب ایک جیسے کر دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ نہیں، بلکہ یہی چیز یہاں سمجھائی گئی کہ جب دنیا میں انسان چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر انسان سے یہ چاہتا ہے کہ برے کا انجام برا ہو، یعنی اس کی سزا ملے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے نہیں دے گا کہ دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو جو چیز بخشی اور پھر اس کا غلط استعمال کرے گا اور پھر برائی کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، شرک کرے گا اور پستی میں گرے گا، تو دنیا آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ضرور اس کو جو ہے وہ جزا اور سزا دیں گے۔ برے کو برائی ملے گی، بھلے کو بھلائی ملے گی۔ تو یہ آخرت کا انکار انسان کیسے کر سکتا ہے؟ اب اگر تھوڑی سی عقل کو استعمال کرے تو آخرت کا اقرار کرے گا، اس پر یقین کرے گا اور پھر وہ صحیح راہ اختیار کرے گا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو کرے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پیغام آیا ہے اس کو مانے گا، سنتوں کی پیروی کرے گا اور پھر اسفل سافلین میں ہونے سے اپنے کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہاں آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس صورت سے عقیدے اور اعمال کے متعلق کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو 2 پھل کی قسم کھائی ہے، تین اور زیتون، یعنی انجیر اور زیتون، تو اگر ہم یہ دیکھیں، یہ ہم مانتے ہیں کہ اس کی قسم نہ کھا کر کے اس جگہ کی قسم کھائی ہے، پھر بھی اس پھل کی جو ہے اہمیت وہ واضح ہوتی ہے۔
اور اس کی غذائیت کا علم ہو جانے کے بعد کہ انسان کی صحت کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا استعمال کریں۔ دوسری چیز یہ کہ انسان کی فضیلت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز سے بہتر انسان کو بنایا، یعنی بہترین ساخت پر انسان کو بنایا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باطنی اور ظاہری، یعنی کہ شکل و صورت ہو، ظاہری ہو، شکل و صورت ہو، جسامت ہو، یا باطنی ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عقل، سمجھ، فہم، علم، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی۔ تو دونوں لحاظ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو احسن بنایا۔ اور ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیق جو کی وہ لفظ کن سے کی، جبکہ انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کو اتنی بڑی فضیلت بخشی، وہ اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو جو ہے وہ برائی میں ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نعمت، اس فضیلت، اس اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی ناشکری کرتا ہے اور نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے، حق ادا نہیں کرتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہے، اللہ کے شکر گزار بندے بننے کا کوشش کرنا ہے، نعمتوں کا قدر کرنا ہے، اور پھر اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش میں لگنا ہے انسان کو، تاکہ وہ پھر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا، تیسری چیز کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان جو ہے وہ بہترین ساخت پر جو بنا ہے، تو اس انسان میں اگر کسی انسان میں اگر کوئی کمی کوتاہی نظر آئے بھی تو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی کے چہرے پر نہ مارے اور نہ کسی کے چہرے کو برا کہے۔ مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جا رہا ہے اور اس کا ازار، یعنی کہ اس کا تہبند، اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ایک دم تھا اور وہ چلا جا رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس لپک کے گئے، یعنی کہ بہت ہی تیزی سے اس کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ اے اللہ کے بندے، اپنے کپڑے کو اوپر کرو۔ تو اس نے کہا انی احنف، یعنی میرے پیر جو ہیں وہ ٹیڑھے ہیں، جب چلتا ہوں تو میرے گھٹنے ٹخنے جو ہیں وہ آپس میں ٹکراتے ہیں، لڑتے ہیں، تو جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ دکھے نہیں، تو اس کی وجہ سے ہم نے یہ کپڑا لٹکایا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑے اٹھاؤ، اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے سب اچھا ہے، سب اچھا ہے۔ تو اس کے بعد سے اس شخص نے کبھی بھی، راوی یہی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے کبھی اس شخص نے آدھی پنڈلی سے نیچے اپنے کپڑے کو نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے طور پر، یعنی کہ انسان کے لیے جو اچھا سمجھا اس کے لیے وہی بہتر ہے، اس میں حکمت ہے اللہ کی۔ تو لوگوں کے نظر میں اگر عیب ہے یا کمی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ یہ احسن تخلیق ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا کہ کسی میں عیب نکالنا یا اس کا ذکر کرنا، یہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ کی حکمت اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی بنائی ہوئی چیز، اللہ نے تخلیق کی ہے جس چیز کی، تو خلق اللہ میں یعنی فطری چیزوں میں کمی اور عیب نکالنا تو غلط ہے ہی، اس کا ذکر کرنا اور اس کو بدلنا بھی غلط ہے۔ خلق اللہ میں تبدیلی بھی غلط ہے، جیسے عورتیں اپنی بھوئیں کو بدلتی ہیں، بدلتی ہیں یعنی کہ شیپ دیتی ہیں۔ تو اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ بھوئیں بنوانے والی اور بنانے والی دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ ان لوگوں پر ہے جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ اب یہ لفظ نہ کہہ کے یہ کہا جاتا ہے کہ بھوئیں بنا رہے ہیں۔ اگر ہم سمپل اپنے لینگویج میں اس بات کو کریں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ آپ نے جو بنایا ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، یا آپ نے جو بنایا ہے وہ اچھا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو جو بھی لیڈیز آئی برو بناتی ہیں ان کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے میرے لیے
یہی بہتر سمجھا، اس کے پیچھے ہی حکمت ہے، وہ میرے لیے بہترین ہے اور اللہ نے میرے لیے یہ چنا ہے، تو اس پہ راضی رہے اور اس کو اچھا سمجھے اور اس میں کوئی تبدیلی نہ کرے۔ تو اس طرح سے انسان کی جو فضیلت ہے وہ ہے، تو انسان کو اپنے رویے میں، اپنے اخلاق میں، اپنے طریقے میں جو ہے وہ ان چیزوں کو لانا اور دیکھنا ہے کہ کس طرح سے حق ادا ہوتا ہے اور کس طرح سے شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ اور جو بات اس میں فرمائی گئی وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے ارذل الامور میں پہنچتا ہے، اس کے پہلے انسان جوانی کا وقت جو اس کے پاس رہتا ہے وہ وقت رہتا ہے جب اس کے پاس صحت ہوتی ہے اور کوئی بھی کام وہ اچھے ڈھنگ سے کر سکتا ہے، تو اس وقت وہ وقت جو ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اہم چیز یہ ہے کہ زندگی میں جیسے ارذل الامور میں یہ بات ہم نے دیکھا کہ جو انسان زندگی بھر جو کام کرتا آیا ہے نیک عمل، اور وہ بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اگر وہ نہیں کر سک رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر بھی اس کو اس کا اجر دیتے رہیں گے، کیونکہ وہ ایک ریزن اس کے پاس آ گیا جس کی وجہ سے وہ نہیں کر رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے زندگی میں، اپنے جوانی میں، اپنے صحت کے وقت میں انسان کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ایسا عمل کرے اور اس کو اس عمل میں مطلب پابندی ہو اور اس کا عادی اپنے آپ کو بنا لے، یعنی وہ کرتا ہی ہے، اینی ہاؤ وہ کرتا ہے، تو جس سے جب اس کا ویسا وقت آئے گا تو پھر وہ جو ہے اس کا اجر جو ہے پھر اس کو ملتا رہے گا، تو اعمال نامہ میں اس کا اجر جو ہے وہ لکھا جاتا رہے گا۔ تو اس لیے نہ کر سکنے کی حالت میں، تو اس لیے ابھی جب کر سکتے ہیں تو کرنے کی حالت میں کچھ نہ کچھ جو ہے عبادت، اپنا روزہ، نماز، نیکی کا کام اور یہ ساری چیز جو ہے ایک دم کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس کا اجر جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیشہ ملتا رہے۔ اچھا، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انسان یہ سارے کاموں میں اللہ کی چونکہ حکمت ہے، تو حکمت جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، تو اس کو سمجھنا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ فائدے مند ہے۔ جو ہمیں ملا، جس چیز سے ہم کو نوازا گیا، جس چیز سے ہم کو روکا گیا، جس چیز کی ہمارے پاس کمی ہے، اس میں حکمت ہے، تو ان چیزوں کو سمجھنا اچھا، کیونکہ اس کے ذریعے ایمان کا اور عقیدے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ امتحان لیتے ہیں۔ صبر کتنا کرتا ہے وہ انسان کی، پختہ کون ہے، ایمان میں پختہ کون ہے، عقیدے میں پختہ کون ہے، کس کے اندر صبر ہے، کس کے اندر یقین ہے، کس کے اندر اخلاص ہے، کس کے اندر توکل ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دل کی جو عبادت ہے نا، قلبی عبادت، اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ امتحان لیتے ہیں کہ کتنا مضبوط ہے انسان، پھر اس کے حساب سے اس کا جو ہے وہ رزلٹ نکلے گا۔ تو کسی بھی حالت میں انسان کو جو ہے وہ راضی رہنا چاہیے، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونے والا اپنے آپ کو بنانا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ دیکھتے ہیں کہ سچا مومن کون ہے اور زبانی مومن کون ہے، یعنی زبانی دعویٰ کرنے والا کون ہے اور سچا مومن کون ہے، تو سچا مومن جو ہوگا وہ جو ہے صبر، یقین، اخلاص اور توکل کا مظاہرہ کرے گا، ورنہ وہ پھر دوسرے روش اختیار کرے گا۔ اور یہاں جو پھر اسفل سافلین اور سزا کی جو بات آئی، تو سزا کی یہ بات جو ہے سے یہ سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر کے کتنا برا اور انجام اس کا ہوتا ہے اور کتنا نقصان ہے، تو گناہوں میں پڑنے کا، اللہ کی نافرمانی کرنے کا، تو اس سے بچنا تاکہ ان نقصان سے اور اس پستی سے انسان جو ہے وہ بچ جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو غور و فکر کرنے والا بنا دے اور عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اور پھر اس کے متعلق کہ اس صورت کے آخر میں جب اختتام پہ یہ آتا ہے حدیث میں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ صورت پڑھے تو جب آخری آیت آئے یعنی الیس اللہ باحکم الحاکمین پر پہنچے تو اس کے بعد کہے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، تو یہ حدیث میں آتا ہے۔
تو اس لیے یہ پڑھنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کرنے والا بنا دے اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔